سورہ قصص کا بیان ہو رہا ہے، تو اس سلسلے میں 1 سے 42 آیات کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے۔ اب 43 سے 50 جو آیات ہیں ان کا تلاوت، ترجمہ و تفسیر ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ مِن بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الْأُولَىٰ بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم الأمر وما كنت ساويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم ويقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى أولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فاتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین۔ صدق اللہ العظیم۔ اب ان آیات کا سادہ ترجمہ جو ہے وہ بیان ہوگا۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا فرمائی، بعد اس کے اگلی قومیں ہلاک فرما دیں، جس میں لوگوں کے دل کی آنکھیں کھولنے والی باتیں اور ہدایت اور رحمت تاکہ وہ نصیحت مانیں، اور تم طور کی جانب مغرب کی جانب میں نہ تھے جب کہ ہم نے موسیٰ کو رسالت کا حکم بھیجا، اور اس وقت تم حاضر نہ تھے، مگر ہوا یہ کہ ہم نے سنگتیں یا کئی قومیں پیدا کیں کہ ان پر زمانہ دراز گزرا، اور نہ تم اہل مدین میں مقیم تھے ان پر ہماری آیتیں پڑھتے ہوئے، ہاں ہم رسول بنانے والے ہوئے، اور نہ تم طور کے کنارے تھے جب ہم نے ندا فرمائی، ہاں تمہارے رب کی مہر ہے کہ تمہیں غیب کے علم دیے کہ تم ایسی قوم کو ڈر سناؤ جس کے پاس تم سے پہلے ڈر سنانے والا نہ آیا، یہ امید کرتے ہوئے کہ ان کو نصیحت کرو، اور اگر نہ ہوتا کہ کبھی پہنچتی انہیں مصیبت اس کے سبب جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، تو کہتے اے ہمارے رب، تو نے کیوں نہ بھیجا ہماری طرف کوئی رسول کہ ہم تیری آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان لاتے۔ جب پھر ان کے پاس حق آیا ہماری طرف سے، بولے انہیں کیوں نہ دیا گیا جو موسیٰ کو دیا، کیا اس کے منکر ہوئے تھے جو پہلے موسیٰ کو دیا تھا؟ بولے وہ جادو ہیں ایک دوسرے کی امداد پر، اور بولے ہم ان دونوں کے منکر ہیں۔ تم فرماؤ تو اللہ کے پاس سے کوئی کتاب لے آؤ جو ان کتابوں سے زیادہ ہدایت کی ہو، میں اس کی پیروی کروں گا اگر تم سچے ہو۔ پھر اگر وہ یہ تمہارا فرمانا قبول نہ کریں تو جان لو کہ بس وہ اپنی خواہشوں ہی کے پیچھے ہیں، اور اس سے بڑھ کر گمراہ کون جو اپنی خواہش کی پیروی کرے اللہ کی ہدایت سے جدا۔ بے شک
ہدایت نہیں فرماتا ظالم لوگوں کو۔ اب انہی آیات کی جو تفسیر میں نے لکھی ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا، سناؤں گا۔ تو یہ فرعون کی ہلاکت کی بات تو ہوگی، تو اس کے بعد اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ بے شک ہم نے موسیٰ کو کتاب عطا کی، اور بعد اس کے کہ اس کئی اور قوموں کو بھی اس کے بعد ہلاک کیا، جس میں لوگوں کے لیے کھلی نشانیاں بھی ہیں، اور آنکھیں کھول کے وہ دیکھیں اگر تو ان کے لیے بڑی ہدایت اور رحمت اور نصیحت کی بھی باتیں ہیں کہ ان لوگوں کی ہلاکت جو ہوئی فرعون کی، جو پورے واقعات ابھی بتائے، تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ ان کو بتاؤ، کفار مکہ کو یہ آیتیں اور یہ واقعات سناؤ تاکہ ان کو ڈراؤ اس سے کہ پچھلی قوموں کو کیسے بربادی ہوئی اور انہوں نے انکار کیا نبیوں کا اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا اور آخرت کا۔ اور تو پھر یہ بھی ان کو بتاؤ کہ یہ واقعات آپ تو جانتے نہیں تھے، آپ کو تو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا تھا، تو یہ کیسے آپ کو صرف ایک ہی ذریعہ ہے کہ وہی سے آپ کو یہ ساری خبریں میں نے بتائی، یہ سچ خبریں ہیں، یہ موسیٰ علیہ السلام کی ہلاکت کا، باقی انبیاء کی ہلاکت کا، ان کے ہلاکوں کا اور جگہوں پہ، تو یہ سب ان کو سناؤ تاکہ ان کو یقین ہو کہ یہ واقعی یہ وہی صحیح معلوم آپ کو ہو سکتا تھا اور کوئی ذریعہ نہیں۔ تو آپ نے کون سی کتابیں اور کوئی نہیں پڑھی، نہ آپ طور میں موجود تھے، نہ آپ مدین میں موجود تھے، نہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی اور رسالت دی اور نشانیاں دی، تو آپ کو تو کچھ معلوم نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ یہ مجھے اللہ تعالیٰ نے وحی سے بتایا ہے۔ تو ان کو یہ بھی یہ آپ سے کہتے ہیں کہ ہمیں نشانیاں دکھاؤ، جو موسیٰ کو اللہ تعالیٰ نے نشانیاں دیں تو معجزات دیے، تو آپ بھی کوئی نشانی لے کے آؤ۔ تو ان کو کہا یہ نشانی نہیں ہے کہ آپ کو یہ میں بتا رہا ہوں واقعات، یہ مجھے کہاں سے معلوم ہو سکتے ہیں، یہ خود بذات خود ہی یہ نشانی ہے کہ یہ مجھے وحی ہوتی ہے اور وحی سے ہی میں نے بتایا ہے۔ اور مجھے کون سی خواہش تھی نبوت کی، موسیٰ علیہ السلام کو جیسے اچانک نبوت ملی، ایسے جاتے جاتے طور پہ تو ان کو مل گئی، ایسے ہی مجھے غار حرا میں ایک دن بھی پہلے مجھے معلوم نہیں تھا کہ مجھے نبوت ملنے والی ہے، تو اچانک ملی، تو یہ بھی نشانی ہے۔ تو یہ باقی میرا کردار آپ کے پاس سامنے ہے ساری زندگی کا، تو اور کیا چاہتے ہو۔ تو بہرحال انہوں نے یہ سب بتانے کے بعد بھی اور نشانیاں جو ہے ان کو ساری بتائیں کہ یہ غیب سے مجھے معلوم ہوئی ہیں، تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، مگر انہوں نے کچھ نہ سنا کچھ نہ مانا، اور کہا کہ یہ سب جو ہے ہم نہیں مانتے اس کو، بلکہ یہ بھی کہا کہ اگر وہ تورات میں جو کچھ کہا، جو کچھ آپ نے سنایا، نہ ہم تورات کو مانتے ہیں نہ آپ کے قرآن، ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ تو کیونکہ آپ دونوں کتابیں ایک دوسرے کو کہہ رہی ہیں کہ تورات میں آپ کا ذکر تھا کہ آپ آئیں گے، اور آپ تورات کو سچ کہہ رہے ہیں، تورات نے آپ کو سچ کہا تھا کہ آپ بھی آئیں گے، تو آپ تو آپس میں ملے ہوئے ہیں، آپ امداد کرتے ہیں، ایک دوسرے کی پشتی پہ ہیں، تو اس لیے ہم دونوں کا انکار کرتے ہیں۔ تکبر کی انتہا تھی یہ ان کی، اور یہ کہ ہم اس دونوں کو قبول نہیں کرتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس سے بڑھ کر اور کون، کہ جو لوگ، کیونکہ یہ صرف کیوں نہیں مان رہے تھے، یہ آخرت کا مان لیتے تو پھر اپنی زندگی ان کو چھوڑنی پڑتی، اپنی سرداریاں چھوڑنی پڑتی، اپنے مال و دولت زکوٰۃ میں دینے پڑتے، اور باقی جن لوگوں پہ ظلم کرتے تھے وہ چھوڑنے پڑتے، باقی جو بھی ہدایت کی باتیں تسلیم کرنی پڑتی، اپنی پوری زندگی ان کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق جو ہے وہ گزارنی پڑتی ہے۔ اور پھر وہ یہ بھی کہتے تھے کہ یہ باقی جو قومیں عرب کی اگر ہم نے تسلیم کر لیا، وہ آگے آئے گا تو وہ تو ہمارے پہ چڑھائی کر دیں گی، ہمیں ختم کر دیں گی، اور یہ ساری بات اور قسم کی وہ آگے آئے گا کہ جو عذر بہت بیان کرتے تھے، ان کا ذکر اگلی آیات میں وہ اور تفصیل سے آئے گا۔ تو اس لیے ہم سب انکار کرتے ہیں اس کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے ہیں، یہ بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے ہیں، اور جو خواہشات پہ ہی چلے اپنی، تو اس سے ظالم کون ہے؟ یہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ان کے لیے بھی تھا، یہ ہمارے لیے بھی ہے، جو
صرف خواہشات بھی چلتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی جو احکام ہیں اس کی نافرمانی کرتے ہیں، نہیں مانتے اس کو، تو ان سے ظالم کون ہوگا؟ یہ بہت شدید الفاظ ہیں۔ تو یہاں یہ جو ہے ان کی تفسیر وہ ختم ہوتی ہے۔